عبادت جو غیر رمضان میں نہیں کی جاتی وہ تراویح کی عبادت۔ تراویح کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں جو ضروری ہے ہمارے لیے، کچھ پوائنٹس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح رمضان کے اندر تراویح کے سلسلے میں دو الگ الگ سنتیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ رمضان میں روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے، ہر آدمی کے لیے پڑھنا ہے، اور مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اور تراویح کے سلسلے میں دوسری سنت یہ ہے کہ کم از کم پورے رمضان میں ایک قرآن مکمل سنا جائے، اور اگر حافظ قرآن ہو تو پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے، یا پھر حافظ میسر نہیں ہے، فقرؤوا ما تیسر من، خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز تک رہتا ہے، یعنی طلوع صبح صادق تک، یعنی جہاں ہمارے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے رمضان میں، سحری کے وقت کے ختم تک تراویح کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کے جسم میں کمزوری محسوس ہو تو آپ رات میں آرام کر اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اٹھنے کے یقین میں اگر آپ ہو تو رات میں اٹھ کر سحر کے وقت کے ختم سے پہلے یعنی طلوع فجر سے پہلے تک آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز آپ نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، جان بوجھ کر چھوڑنا آپ کو گنہگار بنائے گا، کسی وجہ سے اگر تراویح کی نماز چھوٹ گئی تھی تو آپ تراویح کی نماز قضا نہیں کریں گے، کیونکہ اس نماز کی قضا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر فرائض اور واجبات کی قضا ہے، سنن اور نوافل کی قضا نہیں۔ قضا کر لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی رکعت دو رکعت پڑھنا افضل ہے، دو رکعت آپ پڑھیں۔ اب دو رکعت پڑھنے میں آپ نیت کریں گے تو نیت کرنے کے دو طریقے ہوں گے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ شروع میں ہی نیت کر لیں کہ میں 20 رکعت تراویح 10 سلام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ نیت کر لی آپ نے تو ہر 2 رکعت پر آپ کو الگ الگ نیت کرنے کی ضرورت نہیں، یا پھر آپ ہر 2 رکعت کے اوپر الگ الگ نیت کر لیں کہ میں یہ 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ 20 رکعت آپ پڑھیں گے تو 10 مرتبہ آپ کو نیت کرنا پڑے گا۔ یا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی دفعہ 10 سلام کے ساتھ 20 رکعت تراویح کی نیت کر لیں۔ اور دوسرا علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تراویح افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے، لیکن اگر آدمی 4 رکعت تراویح پڑھنا چاہتا ہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ فقہ کی مشہور کتابیں ہیں بدائع الصنائع اور تبیین الحقائق، ان میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ 4 رکعت تراویح کی بھی نیت کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر 2 رکعت کی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز کھڑے ہو کر پڑھے، پوری بشاشت کے ساتھ پڑھے۔ لیکن اگر آدمی مجبور ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا یا جسم میں کمزوری آ رہی ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت۔ لیکن اگر آپ نے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی عذر کے تراویح کی نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھ لی تو آپ کو نصف ثواب ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز مت پڑھیے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیے۔ اور نمازوں میں کاہلی سستی کرنا یہ منافقین کا شیوا ہے، ایمان والوں کا شیوا نہیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز میں جو جماعت ہے، یعنی جماعت سے جو تراویح پڑھی جاتی ہے، یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا اس کو میسر نہ ہو تو پھر انسان انفرادی طور پر بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور نبوی سے لے کر آج تک، دور صحابہ سے لے کر آج تک، دور خلفائے راشدین سے لے کر آج تک مسلمانوں میں مرد حضرات مسجدوں میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اور خواتین اپنے گھروں کے اندر تراویح کی نماز انفرادی پڑھتی ہیں۔ خواتین کی جماعت بھی مکروہ تحریمی کہا گیا، لیکن اب چونکہ لاک ڈاؤن کا مرحلہ ہے تو لاک ڈاؤن کے اس مرحلے کے اندر اب ہم سب کو تراویح کی نماز اپنے گھروں ہی کے اندر پڑھنا ہے، مسجدوں میں بھیڑ نہیں لگانی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے شب معراج اور شب برات کو، یعنی شب برات کو اہمیت کے ساتھ منایا، مسجدوں میں ہم جمع نہیں ہوئے، جس طریقے سے ہم نے لاک ڈاؤن کے بعد آج یہ 6واں جمعہ ہے، ہم نے گھروں کے اندر علماء کرام کے مشورے سے جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز ادا کی، مسجدوں میں ہم نے بھیڑ نہیں لگائی۔ گورنمنٹ کا جو انسٹرکشن تھا، حکومت کے جو احکامات تھے، اس کو ہم نے فالو کیا، اس کو ہم نے پورا کیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے تراویح کے سلسلے میں بھی ہم کو مسجدوں میں جمع ہونا نہیں ہے، گھروں کے اندر تراویح پورا کرنا ہے۔ جب گھروں میں ہم تراویح پڑھیں گے
تو ظاہر بات ہے کہ حافظ قرآن تو نہیں ہے۔ جس گھر میں حافظ قرآن ہے اس گھر میں حافظ صاحب اپنے گھر والوں کو لے کر قرآن سنا لیں گے، لیکن اگر کسی گھر کے اندر حافظ قرآن نہیں ہے تو کیسا پڑھے ہم تراویح؟ تو گھروں میں تراویح کی نماز پڑھ لے، گھر میں جو مرد ہے وہ جماعت بنائے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ بچوں کو 2-3 اگر بچے ہو تو امام صاحب کے بعد بچوں کی صف بنے، پھر خواتین کی صف بنے، لیکن اگر ایک آدھ بچہ ہے تو پھر خواتین ان بچوں کو اپنے صف میں لے کر امام صاحب کے پیچھے جماعت بنا کر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور گھر میں جو مرد آدمی ہے وہ تراویح پڑھائے۔ بھلے ہی آپ حافظ قرآن نہیں ہے لیکن جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے وہی صورتیں آپ تراویح کی نماز کے اندر دہرا لیں۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ کو صرف 2 صورتیں یاد ہے تو تراویح کی ہر 2 رکعت کے اندر وہی صورتوں کو آپ ریپیٹ کریں، لیکن اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے 2 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں تو علماء نے یہ بھی مشورہ دیا، یہ بھی لکھا ہے کہ وہی ایک صورت کو ہر رکعت کے اندر پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ فاسق اور فاجر امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی۔ جو لوگ مستقل داڑھی کاٹتے ہیں یہ عمل بھی ان کا فسق اور فجور کے اندر شامل ہے، لہٰذا گھروں کے اندر جو مرد داڑھی کٹے ہوئے ہیں تراویح کی نماز یا دیگر نمازیں امامت کر کر پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں کہ اے اللہ اب تک میں داڑھی کاٹتا تھا، گناہ کرتا تھا، اے اللہ آج کے بعد میں داڑھی کاٹنے سے توبہ کرتا ہوں۔ پہلے وہ توبہ کرے، اس کے بعد وہ امام بنے، کیونکہ داڑھی شاعر اسلام میں سے ہے، تمام انبیاء کرام کی متفقہ سنت ہے۔ جنتیوں کو بھی جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ داڑھی نہیں دیں گے، اہل الجنتی جردن و مردن، لیکن دنیا کے اندر ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داڑھی دی ہے۔ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالذوائب، بابرکت ہے وہ ذات جس ذات نے عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے اور مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے سے حسن دیا، خوبصورتی دی۔ یہ داڑھی مرد کی پہچان ہے، مرد کا حسن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس ماڈرن زمانے سے پہلے کی دنیا کے اندر مرد داڑھی رکھتے تھے۔ جب سے یہ 150 سال سے 200 سال سے ماڈرن زمانہ آیا ہے مرد داڑھی کاٹنے لگے اور عورتوں کی مشابہت اپنانے لگے، ورنہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے یہودی ہے، انگریز ہے، ان کو بھی داڑھی ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں داڑھی صرف اسلام کا شیوا نہیں تھا بلکہ داڑھی مردوں کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کے زمانے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سمیٹ چکی، جو لوگ داڑھی کاٹ رہے ہیں گناہوں کے اندر ملوث ہے، ان سے گزارش ہے کہ کبھی نہ کبھی تو سچے دل سے توبہ کرنا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے انسان کو توبہ کرنا ضروری ہے، ابھی سے توبہ کر لیں، اور گھروں میں امامت کرانے سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں، داڑھی کے سلسلے میں، دوسرے گناہوں کے شراب وغیرہ کے سلسلے میں توبہ کر کر امام بنے۔ اسی طریقے سے اگر کسی گھر کے اندر مرد آدمی نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، تو نابالغ بچہ تنہا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن نابالغ بچے کو گھر کی عورتیں امام بنا کر نماز اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں البتہ بعض گھروں کے اندر بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، تو ان بوڑھے حضرات سے گزارش کی جائے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھائیں، تراویح کی نماز ہے اور اسی طریقے سے فرض نمازیں ہیں، آپ بیٹھ کر پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے اقتدا کر لیں گے۔ تو خاص طور پر تراویح کی نماز کے اندر بوڑھے حضرات بیٹھ کر امامت کر سکتے ہیں۔ یہ تراویح کے سلسلے میں کچھ احکامات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک گزارش یہ بھی تھی کہ رمضان کا مہینہ ہے، حفاظ کرام سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے حفاظ ہمارے گھروں میں خواتین کی جماعتیں تراویح کی پڑھایا کرتے تھے عام دنوں کے اندر، ابھی چونکہ لاک ڈاؤن کا مرحلہ ہے اور حکومت بڑی سختی کے ساتھ پابند بنائی ہوئی ہے، حفاظ سے گزارش ہے کہ گھروں میں جمع ہو کر تراویح اس طریقے سے نہ پڑھائے، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ تراویح پڑھا لیں، اور وہ بھی پورے اہتمام کے ساتھ کہ پڑوسیوں کو جمع نہ کرے، رشتہ داروں کو، باہر والوں کو اپنے گھروں میں جمع نہ کرے، ایک گھر کے اندر، ایک چھت کے اندر، ایک صحن کے اندر جتنے لوگ ہیں انہی لوگوں کو لے کر نماز پڑھا لیں، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم ایسی نادانی کریں گے، باطل پوری طاق میں ہے، جس طریقے سے مرکز نظام الدین کے ایشو کو سامنے رکھ کر 1,500 مسلمانوں کے بہانے 20 کروڑ مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیا گیا اور نفرتوں کو پھیلایا گیا، کہیں اگر ہم یہ حماقت کر بیٹھیں گے تو اس کے نتیجے میں باطل کو پورا موقع ملے گا پورا پروپیگنڈا کرنے کا۔ اسی لیے گزارش ہے کہ جو جہاں ہے وہیں پر، اور مسجدوں میں بھیڑ بالکل نہ لگائے، مسجدوں میں امام اور مؤذن کے لیے صرف اپنے طور پر اجازت ہے، بس وہ وہی کریں گے، اس کے علاوہ کوئی آگے وہاں پر بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اور آخری چیز